کبھی آپ نے سوچا ہے کہ روحانی علم کے لیے مرشد کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ میرے دوست، یہ وہ علم ہے جس کے لیے صرف کتابیں ہی کافی نہیں ہوتی۔ یہ وہ علم ہے جسے صرف پڑھ کر نہیں، کسی وسیلے سے سیکھا جاتا ہے، اور وہ وسیلہ ایک مرشد ہوتا ہے۔ اگر ہم خود سے بغیر رہنمائی کے اس علم کی گہرائی میں اترنا چاہیں تو اکثر بھٹک جاتے ہیں۔ جس طرح ایک کٹی ہوئی پتنگ بے سمت آسمان میں بھٹکتی ہے، اسی طرح بے مرشد بھی بھٹکتا پھرتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو ہماری ساری کوششوں کو ایک سمت دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کہاں ہم نے غلطی کی ہے اور کس طرح درست کرنے ہیں۔ اگر مرشد کامل ہے تو وہ ہماری روح کی کیفیت سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ کب، کتنی اور کس قسم کی روحانی خوراک دینی ہے، تاکہ نہ علم کم پڑے اور نہ زیادہ ہو کہ ہم اسے سمیٹ ہی نہ سکیں۔ مرشد کوئی حاجت روا نہیں ہوتا، وہ تو رہبر ہوتا ہے، علم کی راہ دکھانے والا۔ وہ ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے اور کم محنت میں زیادہ علم حاصل کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔ ورنہ انسان تو اس پیاسے کی طرح ہے جو صحرا میں سراب کے پیچھے بھاگتا ہے، چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر اپنی ساری توانائی کھو دیتا ہے، مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے وہاں کچھ نہیں ملتا۔ مرشد کے بغیر علم کا سفر اس سراب کے پیچھے بھاگنے کے برابر ہے۔ جب کوئی انسان روحانیت کی راہ پر چلتا ہے تو ابتدا میں وہ اپنی روح کی لطافت کے سبب غیر مرئی مخلوق کو دیکھنے اور ان سے بات کرنے لگتا ہے۔ اگر اس کے پاس مرشد نہ ہو تو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ ولایت کی انتہا پر پہنچ گیا ہے، حالانکہ یہ صرف پہلا زینہ ہوتا ہے۔ آگے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں کشف و کرامات کا دروازہ کھلتا ہے، مگر بغیر رہنمائی کے وہی مقامات انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں اور وہ خود کو غوث قطب یا ابدال سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے مرشد صرف ایک شخص نہیں، وہ ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں ہمیں بھٹکنے سے بچاتی ہے اور ہمیں ہماری منزل تک لے جاتی ہے۔